السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اے لوگو اتباع کرو، پیروی کرو، یعنی عمل کرو اس چیز کے اوپر ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کی گئی ہے تہاڈی طرف، تہاڈے رب دی طرفوں۔ ولا تتبعوا، نہ پیروی کرو، نہ عمل کرو، من دونہ اولیاء، جڑے تسی اللہ تو سوا دوست بنا لینے، اپنے رہبر تے رہنما بنا لینے، خود اپنے آپ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ نے جڑے نصیحت پکڑتے ہیں، جڑے سبق حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا 8واں سپارہ ہے اور سورۃ الاعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ اعراف نو اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ کے اندر نازل فرمایا۔ اس واسطے یہ سورہ اعراف جڑی آ یہ مکی سورت کہلاتی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر
تمام اولاد آدم نو خواہ مرد نے یا عورتوں نے بچے نے بوڑھے نے جوان نے پوری انسانیت کو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر تاکیداً حکم دیتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو، عمل کرو۔ یا اللہ کس بات سے؟ فرمایا جیڑی کتاب قرآن حکیم میں تواڈے وال بذریعہ اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تواڈی رہنمائی واسطے، تواڈی ہدایت دے واسطے نازل کیتی ہے نا، اس کتاب قرآن کریم پہ عمل کرو۔ اور پھر اللہ کریم نے اس قدر ساڑھے تے احسان فرمایا، انعام کیتا کہ کتاب قرآن کریم کو ساڑھے واسطے پڑھنا اور سمجھنا آسان کر دیتا۔ فرمایا اس قرآن کریم کو پڑھنا چاہو، ایک یاد کرنا چاہو، اپنے دماغ کے اندر اس دولت کو فرمایا جمع کرنا چاہو کہ مشکل نہیں ہے۔ اس بندے کے واسطے بڑا ہی آسان ہے جو اس کتاب قرآن کریم کا پیار کرتا ہے، نہ محبت کرتا ہے، اور اس کتاب قرآن کریم کو اپنے واسطے رہنمائی کی کتاب سمجھتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں حل جڑا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان نہ کیتا ہو۔ اور اس کتاب قرآن کریم کو نازل کر کے بذریعہ اپنے پیارے پیغمبر جہانہ کی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت نو ایک تشریح سمجھائی، ایک تفسیر سمجھائی۔ پیغمبر کی زبان وضاحت ہے قرآن کریم کی۔ اگر پیغمبر کی زبان حرکت نہ کرے تو سانو قرآن کریم سمجھ آتا نہیں۔ پیغمبر نے دسیا کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، ورنہ امت کو کی پتہ سی؟ ایک کتاب اللہ نے آسمان کو نازل کی تھی یا کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اس کتاب قرآن کریم کی تفسیر ایک تشریح نازل فرمائی، اور وہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ذکر آکھے تو قرآن کی تفسیر اور تشریح پیغمبر کی زبان کو جو بیان ہوئی ہے وہ بھی اللہ نے ذکر آکھے ہے۔ کہ پھر اللہ نے آسمان کو فرمایا نحنو نزلنا الذکر، نحنو نزلنا الذکر، ہم نازل کرنے والے ہیں اس ذکر کو، وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی اسلامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، مگر انہاں تنہ کتاباں اور پہلے جڑے انبیاء کے اللہ نے صحیفے نازل کیتے، انہاں صحیفیاں نازل کر کے اللہ نے انہاں کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا نہیں اٹھایا، مگر قرآن کریم اور فرمان پیغمبر نازل کر کے اللہ فرماؤندے نے کہ حفاظت کا ذمہ میں لیا جی، یہ ذمہ میں اٹھایا جے۔ فرمایا یہ کسی عیب کے اندر، کسی لفظ کے اندر کوئی ماں کا پتر کسی قسم کی تحریف کر سکتا، رد و بدل کر سکتا نہیں کر سکتا۔
اور اس قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیتا۔ قرآن کریم کو اعزاز حاصل ہے، ایک آیت قرآن کریم کی پڑھو نا انہوں سمجھان واسطے دوسری آیت قرآن کریم ذرا کھول کے بیان کرتی، ذرا وضاحت نہ بیان کرتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ایک مقام پہ 21واں پارہ ہے، سورہ سجدہ ہے، وہ پہلیاں 3 آیات ذرا گھراں اندر جان کے اللہ کی کتاب کھول کے ذرا ترجمہ پڑھ کے دیکھیا ہے، لفظاں پہ غور کریا ہے۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات نے، انہاں دا معنی اللہ کریم نے بیان نہیں کیتا، حتیٰ کہ اپنے سونے پیغمبر کو بھی نہیں دسیا، یہ علم اللہ کے کول ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ فرمائے کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ نازل کی تھی اللہ کریم نے آسمان تو اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ سینہ اطہر دے تنزیل الکتاب نازل کرنے والا کتاب نو، تے کتاب کی ہو جائیے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، تے کہنے والوں آئیے من رب العالمین، اس رب کی طرفوں نازل ہوئی ہے جڑا رب سارے جہان پالن والا ہے۔ پہلے سپارے کے اندر قرآن کریم شروع ہوتا ہے، کیا کہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمائے وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہدایت کر دیے انہاں لوگوں، ہدایت ہے انہاں واسطے ھدی للمتقین، جڑے رب کو ڈرن والے نے، جڑے تقوی تے پرہیزگاری نال زندگی گزارن والے نے، جڑے جہنم دی اگ دے کولوں بچنا چاہتے ہیں، جڑے جنت دا داخلہ چاہتے ہیں، ھدی للمتقین۔ جس وقت کتاب قرآن کریم اللہ نے نازل فرمائی نا، تے مکے دے اندر بدبوؤں نے کیا کہ اب یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ اپنے کوڑوں ہی کر لیے، یہ آیات اپنے کوڑوں ہی بنا لیے نے، یہ کلام قرآن کریم جنہوں کہتا ہے کہ اللہ والوں نازل نہیں ہوئی بلکہ کوڑوں ہی ایسا بنا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا بل هو الحق من ربک، کمڑے ہو کہ کتاب قرآن کریم ایسی منزل من اللہ کتاب ہے، اللہ کی نازل کر رہا، فرمائے حق ہے سچ ہے تواڈے رب دی طرفوں، تے میں اس واسطے نازل کیتی ہے کہ تم ذرا قوم، تاکہ میرا مصطفیٰ تانوں ڈرائے جہنم دی اگ دے کولوں، ما آتاہم من نذیر من قبلک، فرمایا اس کتاب قرآن کریم نو اللہ نے نازل کیتا ہے تاکہ تانوں ڈرائے، فرمایا پہلوں کی سمجھدے ہو کہ اللہ کی طرفوں کوئی ڈراؤن والا نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، من قبلک لعلہم یہتدون، اس واسطے نازل کی ہے تاکہ تانوں ہدایت ملے، تانوں روشنی ملے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے جنہیں نازل کی ہے، اللہ کریم خود اپنا تعارف کراتے ہیں، فرمایا
فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جن نے آسمانوں پیدا کیتا ہے، ستے زمیناں بنائیاں، ستے آسمان بنائے، وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کریم نے ان 6 دنوں اندر بنایا ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش عظیم پہ مستوی ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ فرمایا اللہ کی عدالت اندر، اللہ کے دربار کے اندر پیشی ہونی ہے تہاڈی، قبرہ تو اٹھایا جانا ہے ہر انسان کو، خالی قبر دریا کے اندر بن گئی ہے، سمندر اندر بن گئی ہے، کسی کھلے میدان ریگستان بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، مت سمجھے کہ میری پیشی نہیں ہونی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ من دونہ من ولی ولا شفیع، پر میں اللہ تو سوا تھوڑی کوئی مدد کرنے والا اور تھوڑی کوئی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ افلا تتذکرون، کیا تسی سبق حاصل نہیں کرتے، کیا تسی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا اپنے آپ کو بدلنے کیوں نہیں، اپنے اندر تبدیلی کیوں نہیں لے آتے، اور انقلاب پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر۔ قرآن کریم پڑھ کے یہ سمجھو کہ اللہ کریم نے اس کتاب قرآن کریم کو نازل کیوں کیتا ہے، یہ نازل کرنے کا مقصد کی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے اپنا تعارف کرایا اور دسیا کہ میں کس قدر طاقت کا مالک ہاں۔ فرمایا ساری طاقت میرے کول نہیں، ہر چیز کا قبضہ تے کنٹرول میں رب العالمین کے ہاتھ اندر ہے۔ یا اللہ پوری کائنات کا زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ یہ سارا تیرے ہاتھ اندر ہے، تیرے قبضے اور کنٹرول اندر ہے۔ آسمان تو آواز دیے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت ذات ہے جس ہاتھ اندر، فرمایا زمین و آسمان دیا ساریاں بادشاہیاں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت ذات ہے جس ہاتھ اندر ہر قسم کی سلطنت ہے، ہر قسم کی بادشاہی ہے، ہر قسم کی حکومت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز سے قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کون اللہ ہے، کتنی طاقت کا مالک ہے اللہ، اپنا ذرا کھول کے تعارف کرا۔ آواز ہوتی ہے الذی، اور میں وہ ذات ہاں خلق الموت، جن نے موت کو پیدا کیتا ہے۔ خلق الموت والحیات، میں زندگی کو پیدا کرنے والا، موت کو پیدا کرنے والا۔ اللہ کے سامنے بھی دس زندگی تے موت کو پیدا کرنے واسطے کیتا ہے۔ سانو زندگی کالے واسطے عطا کیتی آ، ایڈیاں لمیاں لمیاں عمراں کالے واسطے عطا کیتیاں نے، جوانیاں کالے واسطے دتیاں نے۔ اللہ انہاں نعمتاں تیری اکھاں نے استعمال کرنے، اللہ مقصد کی ہے۔ آواز آتی ہے لیا بولو وکم، آگے اس کو آزماؤنا چاہتے ہیں۔ لیا بولو وکم ایوکم احسن عملا، کہ تواڈے وچوں اچھے عمل کرنے والا کون ہے، کیڑا اللہ نوں راضی کردا ہے، کیڑا نمبر لے جاندا ہے، کیڑا زیادہ تقوی تے پرہیزگاری والی زندگی گزار کے میرے دربار وچ حاضر ہوندا ہے۔ ایوکم احسن عملا، وہ کون ہے خوش قسمت خوش نصیب اگا والا، جڑا دنیا دے وچ اس خالق تے مالک دا بن کے رہے جن نے اینوں پیدا کیتا ہے۔ تو اپنی مرضی نال دنیا وچ نہیں آیا تے دنیا وچ زندگی گزارنا تیرا حق نہیں بنتا کہ اپنی مرضی نال گزارے۔
وہی مرضی کا بن کے رہو جنہیں تینوں اپنی مرضی نہ دنیا میں کلے آئے، اور جدوں چاہے تیرا سانس بند کر دے وے، جدوں چاہے تیری روح قبض کر لے، اور جدوں چاہے تیرے موت وارد کر دے وے۔ فرمایا وہ زندگی اور موت کا مالک، بیماریاں بھی وہی پیدا کرنے والا، تندرستیاں بھی وہی عطا کرنے والا۔ انہاں دعائیاں دے اندر فرمایا شفا نہیں ہے، انہاں ڈاکٹراں دے کول صحت تے تندرستی نہیں ہے، مت سمجھی قبر یا ساریاں طاقتاں تے میرے کول ہی نے۔ بے شک صحت ہے ہاتھ تیرے، یہ عقیدہ بنا لے، نظریہ بنا لے، بے شک صحت ہے ہاتھ تیرے، اور صحتاں والے سائیاں، اور جب تک تیرا امر نہ ہوئے اثر نہ کرن دوائیاں۔ جدوں میرے اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دوائیاں دے نال ہی صحت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو دوائی کھان کی لوڑ ہی نہ پوے، کسی ڈاکٹر دے کول حکیم کو جان دی لوڑ ہی نہ پوے۔ شفا میرے اللہ کول ہے، تندرستی میرے اللہ کول ہے۔ یہ تندرستی کسی مالدار کو یا دولت اندر پیسے اندر ہوندی نا، کہ بڑے بڑے مالدار لوگ نے ایک تندرستی اور شفا جڑی ہے خرید کے اپنے کول رکھ لیندے، اپنے کول رکھ لیندے۔ ڈاکٹر نہ مردے، حکیم نہ مردے، اگر انہاں دے کول شفا ہوندی، تندرستی ہوندی یا زندگی انہاں کول ہوندی۔ اللہ فرماندے نے خلق الموت والحیات، اور زندگی دا مالک بھی میں ہاں تے موت دا مالک بھی میں رب العالمین ہاں، کہ تانوں پیدا اس واسطے کیتا جے تاکہ تسی دنیا اندر رہ کے چوریاں کرو، ٹھگیاں مارو، بددیانتیاں کرو، یا لوگوں دیا دھیاں بھیناں وال بریاں نظراں ویکھو، یا بدماشیاں کرو۔ تواڈے خالق تے مالک نے تانوں انہاں برائیاں واسطے پیدا نہیں کیتا۔ اللہ فرماندے نے لیبلوکم ایکم، میں تے دیکھنا چاہتا ہے کہ احسن عملا، سونے سونے عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، تے فرمایا اللہ کی ذات غالب ہے، غفور بخشن والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے 3 پارے قرآن کریم نازل کر کے اپنے پیارے پیغمبر کے سینہ اندر تے 23 سالہ دے اندر 23 سالہ دور نبوت ہے میرے پیغمبر دا، 13 سالہ مکہ معظمہ کے اندر گزارے تے 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ یہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر میرے مصطفیٰ دا سفر، آپ دا حضر، آپ دیا خوشیاں، آپ دیا غمیاں، اور آپ دا کاروبار کرنا، آپ دے لیل نہار، اور آپ دا لوگوں دے نال برتاؤ جڑا ہے وہ سارا سارا رب دا قرآن بیان کرتا ہے، نبی دی حدیث بیان کرتی ہے، اور نبی دی زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی عہدہ جڑا ہے سارے سامنے رہا ہی نہیں۔ آؤ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریے، نبی کی حدیث کو پڑھیے۔ جڑا شخص اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کھولے، یہ مرکزداری کرے، یہ زیارت کرے، کہ گویا کہ اللہ کی ملاقات کر رہے ہیں۔ تو جڑا میرے مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ میرے نبی کا فرمان پڑھے، میرے نبی کی حدیث کو پڑھے اور کرنا نہ سنے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جڑا میرا فرمان سنتا ہے، انہوں یاد کرتا ہے، کہ پھر اگے لوگوں کو پہنچاتا ہے، میرے اگے لوگوں کو پہنچاتا ہے فرمانے پیغمبر کو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے بدلے کو بلاؤ آیا، فرمایا پہنچا دیو، خاص تو ایک ایسا بھی علم ہے، پیغمبر کی ایک حدیث تو سنی ہے، تو عبور ہے کہ فرمانے پیغمبر ایسے طرح ہی تے فرمایا اس کو پہنچاؤ لوگوں تک تاکہ دین پھیل جائے، اسلام غالب آ جائے۔ جنہوں نیکی کیا جا سکتا سی نا، جنہوں ثواب کیا جا سکتا سی، وہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان کو بیان کر دیتا، یا عمل کر کے دکھا دیتا، یا وہ کام صحابہ نے آپ نے سامنے کیتا کہ
اللہ کے پیغمبر خوش ہوئے راضی ہوئے کہ میرے پیغمبر نے منع نہیں کیتا وہ کام اسی طرح ہی میرے پیغمبر نے خود کیتا ہے سبحان اللہ کہ جی وہ کام اللہ کے پیغمبر کو نام پسند ہوتا آپ راضی نہ ہوتے کہ کام وہ غلط جیڑا میرے پیغمبر کے سامنے ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر کی یہ شان ہی نہیں ہے آپ کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ پیغمبر غلط کام لے کے چپ کر جائے پیغمبر غلط کام لے کے خاموشی اختیار کرے اور میں پیغمبر کی بے صدا پیغمبر کے کلڑ کا اور پیغمبر کے مبعوث کرن کا مقصد اور فرض و غیب یہ ہے پیغمبر حکم دین واسطے آیا ہے نیک کماں دا تے برائی کولوں روکن دا تے جس بات نو ثواب سمجھا جا سکتا سی نیکی سمجھا جا سکتا سی تے جڑی کم نیکی سی ثواب سی وہ پیغمبر نے کر کے بخا چھڈی اج کوئی بندہ اپنے کولوں کام ایسا کردا ہے جو حدیث جو ثابت نہیں ہے یا رب کے قرآن جو ثابت نہیں ہے کہ آکھے کہ پیغمبر نے کیڑا منع کیتا ہے یا یہ کر لیا تو کی حرج ہے نیکی کا کام ہی ہے نا کہ میرا دوست اور میریا تیرے میرے آکھن دے نال یا تیرے میرے وہ کام کرن دے نال وہ نیکی بن سکتی وہ کام ثواب کہلا سکتا نہیں اس واسطے کہ اس تیرے عمل کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی مہر نہیں ہے فرمان پیغمبر کی تصدیق نہیں ہے قرآن اور حدیث سنت اور صحابہ کا عمل جڑا ہے جڑا پیغمبر کے سامنے کیتا گیا ہے وہ نازل کر کے کہ آسمان تو اللہ کریم نے جبریل کو کہیا کہ جبریل جا میرے سونے مصطفیٰ کو کہے اور اعلان کر دے یا اللہ کی اعلان کرے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب قرآن کا چھٹا سپارہ ہے سورہ مائدہ پہلے رکوع دا آخر پڑھ کے دیکھو کرام جا کے رب دا قرآن کھول لو اگر یہ الفاظ نہ ہونے ترجمہ نہ ہوئے تو میں نو پوچھ لیا جے الیوم اکملت لکم دینکم سونے محبوبہ آج اسی کو دین مکمل کر چلے آئے میدانی الفاظ کے اندر 1,44,000 صحابہ مجموع سن صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے صحابہ جڑے تسی ایتھے آ رہے ہو وہ تے سن لو جڑے اج ایتھے نہیں آ سکے انہاں تک میرا فرمان پہنچا دیا جے کہ تواڈے رب نے آکھیا ہے کہ ایمان والو الیوم اکملت لکم دینکم اج رب نے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے واتممت علیکم نعمتی اپنی نعمت کو رب نے پورا کر چھڑیا جے ورضیت لکم الاسلام دینا اور اللہ کریم راضی ہو گیا ہے ایمان والیاں اسلام اور دین کی دولت عطا کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر جس وجہ آسمان کو رب کا قرآن آیا اور میرے مصطفیٰ نے اپنی نبوت تے رسالت پیش کی تھی اللہ سونے نے فرمایا میرے محبوبہ ہن تینوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں تینوں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں تیریاں حفاظتاں میں رب العالمین خود کراں گا اللہ کے پیغمبر اپنے نال ایک باڈی گارڈ رکھدے ہوندے سن لاٹھی بردار برشی والا میلی والا تلوار والا جڑا اللہ کے پیارے پیغمبر دے دائیں بائیں ہوندا سی جس ویلے رب دے قرآن دی یہ ہے نازل ہوئی چھٹا سپارہ سورہ مائدہ آسمان تو آواز ہوندی ہے یا ایھا الرسول اے میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا کھل کے بیان کر اس چیز جو تواڈی طرف سے نازل کیتی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا پہنچا دے انہاں لوگاں تک میرا فرمان جو نازل کیتا ہے فرمایا قرآن کریم کی شکل دے اندر حدیث مصطفیٰ کی شکل دے اندر ما انزل
الیک من ربک، تیرے رب کی طرفوں نازل کیتا ہے، جبریل امین لے کے آیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، جے ساڈے قرآن وچوں یا اپنی حدیث وچوں کوئی گل چھپا لئی، نہ بیان کیتی، فما بلغت رسالتہ، تے جان لوی پھر تو نبوت حق ادا نہیں کیتا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تساں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس کیتی کہ ایڈا ڈر اپنے دل میں پیدا کیتا، تسی مصلحت کا شکار ہو گئے کہ میری برادری کی کرے گی، خاندان کی کرے گا، کہ مکے والے کی آکھڑ گے، اگر تسی انہاں دا ڈر دل وچ رکھ کے میرا فرمان جڑا ہے وہ نہ سنایا، تو یاد رکھیا جے پھر تساں نے میری رسالت پہنچان اندر حق ادا کیتا ہی نہیں۔ تے فرمایا ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اج تو بعد تیریاں حفاظتاں کرنیاں میرے ذمے، واللہ یعصمک من الناس، ہر لحاظ نال میں تیری حفاظت کراں گا۔ تیرا کام ہے کھل کے رب دا قرآن بیان کر، فرمانے پیغمبر کو بیان کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتے۔ جو رب دا قرآن سن کے، نبی دا فرمان سن کے بھی اکھاں بند کر دے نے، اپنے دماغ کے اندر، دل کے اندر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو جگہ نہیں دیتے، وہ لوگ منکر نے اللہ کے قرآن دے، نبی کے فرمان دے، اور انہوں نے رب کے قرآن نے کافر کیا ہے۔ کافر صرف مکے والے نہیں سن، ابو جہل ہوڑی، عتبہ تے شیبہ، اج بھی وہ بندہ اپنے آپ کو کافر سمجھ لے جو اللہ کی کتاب قرآن کریم دا اور فرمان پیغمبر دا سن کے انکار کرتا ہے۔ جڑا بندہ مانتا ہے نا کہ فرمان پیغمبر ٹھیک ہے، رب دا قرآن بھی ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے، مگر عملی طور پہ کمزوری ہے۔ جی میں کوئی بندہ آتا ہی نماز پڑھنی چاہیے، میں ماننا ہے، میں انکار نہیں کرتا، یہ تو اسی کافر نہیں کہا، مگر عملی طور پہ کمزوری ہونے اندر سستی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ قرآن کریم کو بندہ پڑھنا چاہیے مگر پڑھن کے اندر سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ حاجی جیسا فریضہ ہے مسلمان کے اوپر اگر طاقت رکھتا ہو مگر وہ انکار نہیں کرتا۔ یہ بندے کافر نہیں، انہوں نے کی آخان گے غافل، غافلین اندر شمار نے، لاپرواہی کرنے والے، اور جڑے بالکل ہی ہٹو انکار کرتے ہیں کہ نماز روزہ حج کوئی چہرے مولوی نے سر کھادا ہوا ہے، انہوں نے کافر ہونے اندر کوئی شک نہیں۔ یہ تو مکے کا ابو جہل دونوں ایک ہو جائے، اور یہ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں سارے معاشرے اندر جنہوں نے ساری عمر نہ نیتی ہے نہ قضا کیتی، عید والے دن نماز عید نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے گھر اندر پیدا ہوئے نے، پڑھے نے، ہر قسم کی نعمتاں میرے اللہ نے عطا کرتا، کھاندے نے، استعمال کرتے ہیں، پر اس رب العالمین کے سامنے متھا چھپانے واسطے تیار نہیں۔ اور تیرے نام چار لتاں والا جڑا پلیت نجس ہے جانور وہ چنگا ہے، تیرے نام پرندے چنگے نے جڑے دیکھیا نہیں رب دے گھر بیت اللہ دے اندر کبوتر بھی یہ سجدہ کرنے ہوئے، بلیاں بھی سجدہ کردیاں۔ اللہ نے اے آدم یا پترا تیرے کو علاوہ جتنی مخلوق ہے نا وہ ساری میری تسبیحات پڑھتی،
میری پاکیزگی بیان کرتی ہے تو ہم یا کرہن وہ میں سجدہ کرتی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز پاکیزگی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے. اب بارش ہوئی تو دیکھیا پانی کے اندر ڈڈو کڑائیں کڑائیں کرنے لگ پہ ٹی کرنے لگ پہ. ایتھے مسجد اندر تھی دیکھیا سامنے پانی کے اندر کس قدر آوازاں آندیاں سن، اتنا شور کہ اسی آپس اندر بات نہیں نہ کر سکتے. اور میں کیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے. اس واسطے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایڑا مینڈک ہے نا، مینڈک ڈڈو یہ ماریا نہ کرو، یہ قتل نہ کریا کرو، یہ چونٹیاں ماریا نہ کرو. اللہ اکبر. ایک اللہ کا پیغمبر ہے کہ بیٹھے نے اے پنڈلی تو کپڑا ذرا ہوتا ہویا اللہ کی چھوٹی جی مخلوق کیڑی جڑی ہے نا وہ چڑھ گئی لک اوپر چڑھ گئی. انہیں دندی وڈی انج ہاتھ ماریا، پتہ نہیں سی ہاتھ ماریا اوہدیاں ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں، مسلی گئی. آسمان تو آواز آئی میرے سونے پیغمبر تو دینو حقیر سمجھ کے مسل دیتا ہے. مسئلہ اس واسطے آتے میں نے دلی وڈی تکلیف پہنچائی پر یاد رکھ رہے ہیں چیخا میں ستویں آسمان تے سن لیاں نے، یہ چیخا میں ستویں آسمان تے سن لیاں نے. فرمایا میں اور رب العالمین جڑا ہر مخلوق دی فرمایا آواز نو سنن والا کہ ہر قسم دی مخلوق نو پیدا کرنے والا اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے کہ ہر چیز نو کلا ہی پالن والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دے کول بیٹھے ہوئے نے کہ صحابہ دے کول بیٹھ کے اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کا دین بیان کرتے ہیں. جب جبریل آ جاتا ہے انسانی شکل دے اندر، انسانی شکل دے اندر اللہ کے پیغمبر دے کول آ جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر دے کول آ کے یہ بیٹھ جاتا ہے جویں شگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. جب تریا ہوندا سی سر دے بال بکھرے ہوئے اور سر دے اندر درد و غبار پیا ہوا ہے جویں کوئی مسافر میں پردیسی بندہ ہوتا ہے. مگر صحابہ کی پہچان نہیں آ رہا، صحابہ نے پہچانے نہیں کہ مکے کا رہن والا ہے، مدینے کا رہن والا ہے، یہ کہڑے خاندان کا کہڑے قبیلے کا ہے. آنکھ میں میرے مصطفیٰ کے گوڈیاں کے نال اپنے گھٹنے لا کے جویں بندہ تحیاج بیٹھتا ہے تشہد بیٹھتا ہے بڑے ادب کے احترام کے نال میرے آقا کے سامنے بیٹھ گیا. آ کے بیٹھ کے نا ہن صحابہ بڑے حیران تعجب کے نال ویندے نے یہ بندہ کون ہے. آ کے اندر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، میں خبر دو کہ اسلام کیوں کیا جاتا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے. آپ نے فرمایا قال الاسلام، اسلام اس چیز میں کیا جاتا ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ، کہ تو اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے میں اقرار کرے کہ اللہ کو سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک اور کوئی رازق نہیں ہے. وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز اللہ نے فرض کی ہے نماز کو قائم کرنا. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، کے مال دے وچوں سال تو بعد زکات کا ادا کرنا.
وتصوم رمضان، رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھنے، وتحج البیت، اللہ نے توفیق عطا کی ہے کہ سال تو بعد بیت اللہ کا حج کرنے واسطے جانا، استطاعت الیہ سبیلا، اگر طاقت ہے توفیق ہے تو ضرور حج کرنے واسطے جاؤ۔ فرمانے پیغمبر ہے بندہ جان بوجھ کے حج کرنے واسطے نہیں نہ جاتا، ایسے ہی جائیداد بنائی جاتا ہے، کوٹھیاں خریدی جاتا ہے، زمیناں بنائی جاتا ہے، فیکٹریاں لائی جاتا ہے، بچیاں کو وکھریاں وکھریاں کوٹھیاں تے بنا کے دیتا ہے، وکھریاں وکھریاں فیکٹریاں تے لا کے دیتا ہے، پر حج کرنے واسطے جان دی یہ ذہن ہی کوئی نہیں، دل چ تمنا ہی کوئی نہیں، چاہت ہی کوئی نہیں۔ کہ فرمایا کہ پاویں یہودی ہو کے مر جائے پاویں عیسائی ہو کے مر جائے، یہ نمازاں کے روزیاں کی سانوں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ایسے بندے ویکھے زمیناں والے سن، مربیاں والے سن، اور انہوں نے اولاداں نے محل تیار کر لے، محل تیار کر لے، جائیداداں چھڈ کے گئے اولاداں واسطے، مگر حج کرنا یا عمرہ کرنا نصیبہ وچ ہی نہیں، حج کرنا عمرہ کرنا نصیبہ وچ نہیں۔ میں دس سکنا نہ لے یہو جہے لوگ سن۔ یہ گل مقدرہ بھی ہے، دولت نال پیسے نال بندہ حج عمرہ کر سکتا نہیں، دل چ خواہش پیدا کرو، دل چ چاہت رکھو کہ اللہ میرے اپنا گھر وکھا چھڑ بیت اللہ، اللہ کا عمرہ کرنا نصیب کر، اللہ بیت اللہ طواف کرنے کی توفیق دے، اللہ پھر تیرے واسطے اسباب پیدا کر دے گا، اللہ تیری روزی اندر برکت پا دے گا، اللہ تیرے پہنچن کے اسباب پیدا کر دے گا۔ انہیں اسلام دے بارے پوچھا تو اللہ دے پیغمبر نے کہ تعریف کی تھی اسلام دی، تو کہنے لگا صدقتا، اللہ دے پیغمبر تو سچ آکھیا ہے۔ جس ویلے یہ گل کہی نہ سن کے اللہ دے پیغمبر تو سچ آکھیا ہے، صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ، اسی تعجب کیتا، اسی حیران ہوئے کہ یسألہ ویصدقہ، کہ سوال بھی آپ پہ کرنا ہے تو تصدیق بھی آپ پہ کرنے آئے، جی پہلو انہوں علم سی پتا سی انہوں۔ دوسرا سوال کرتا ہے کہ کالا فاخبرنی عن الایمان، یا محمد، اے محمد نے یہ دسو کہ ایمان کیوں کیا جاتا ہے۔ اسلام کی تعریف میں سن لی ہے، ایمان کی تعریف کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کان ان تؤمنوا باللہ و ملائکتہ، فرمایا ایمان لے آنا اللہ کی ذات پر، و ملائکتہ ہی تیرا اپنے فرشتیاں تے ایمان رکھو کہ اللہ کی مخلوق ایسی ہے ہمیں سب نظر نہیں آتی پر رب نے پیدا کی تھی، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ نے اپنے سونے پیغمبر محمد کو پہلوں ہی رسول کلے سن، نبی کلے سن، انہوں نے کتاباں عطا کیتیاں سن، تورات، زبور اور انجیل، تے بعض انبیاء نوں صحیفے عطا کیتے، انہاں تے ایمان رکھنا، والیوم الآخر، آخرت تے ایمان رکھنا کہ مر کے اللہ نے سانو اٹھانا بھی ہے، مرد تو بعد اللہ نے سانو اٹھانا بھی ہے۔ مکے دے کافر جڑے سن نا وہ آخرت تے ایمان نہیں سن رکھتے، بیت اللہ دا حج کرتے سن، حاجیاں نوں سدو کراندے سن، بطور مہمان دے اپنے کول ٹھہراندے سن، مگر مرد تو بعد اٹھن تے ایمان نہیں سن رکھتے، کہندے سن مر گئے تے مٹی ہو گئے، پیاریاں ہڈیاں نے تے ساڈیاں بھول جانیاں نے، ہڈی پھڑ کے لیا کافر نے اور لیا کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہڈی نوں بھول کے کہندا ہے اے محمد تو کہندا مرن تو بعد رب نے اٹھانا ہے، دس کیویں اٹھائے گا، دس کیویں اٹھائے گا؟ آسمان تو آواز آئی میرے سونے نبی نوں کہو کہ ہڈی دا وجود ہے سی نا تے کوئی بھول چڑی ہے، جب پوچھنا ہے کہ رب کیویں اٹھائے گا تے کمڑیا جویں تینوں ماں دے پیٹ تو رب باہر لے آیا ہے نا ایویں اللہ تینوں قبر چوں بھی باہر لے آئے گا۔ جڑی ذات عدم چوں وجود چ لیاوندی ہے تہاڈا نام و نشان ہی نہیں،
پانی کے ایک قطرے تو ایک قطرہ ادھروں ملیا ایک قطرہ ادھروں ملیا دو قطرے آپس میں مل گئے تیرا سونا مکھڑا رب نے تیار کر چھڑے جس ذات نے تینوں ماں دے پیٹ چوں باہر لے آنا ہے اور رب تینوں قبر چوں بھی باہر لائے گا فرمایا آخرت پہ ایمان رکھو و تؤمنوا بالقدر خیر ہی و شر ہی تقدیر تے ایمان رکھو اچھی ہے یا بری ہے یہ گل سن کے کہنے لگا صدقتا محمد اسی سچ آکھے ہے صحابہ کہتے سی پھر تعجب کیتا کہ خود ہی سوال کرتا ہے کہ خود ہی تصدیق کرتا ہے تے بڑی حیرانی والی گل ہے جی میں پہلو پتہ ہے تیسرا سوال کرتا ہے کہ کالا فاخبرنی ان الاحسان اے محمد یہ دسو احسان کینوں کیا جاتا ہے نیکی کینوں کیا جاتا ہے لفظ احسان کا معنی کی ہے نیکی نیکی کینوں کیا جاتا ہے اللہ دے پیغمبر فرماؤن لگے کالا انت عبد اللہ اللہ دی عبادت اللہ دی بندگی ایویں کر کہ انہاں کا ترا ہو جویں اللہ دی ذات مکھاں نال سامنے بکھڑے ہیں نماز پڑھتے ہو تو نماز کے اندر حاضر لیا کرو غیر حاضر نہ ہو پتہ ہوئے امام کی پڑھ رہے ہیں کیڑی سورت پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کا کیڑا مقام پڑھ رہے ہیں وہ ترجمہ ہونا ہو رہے کم از کم سورہ فاتحہ ترجمہ سے ہونا چاہیے سورہ اخلاص کل وجل ترجمہ سے ہونا چاہیے سورہ اثر کا ترجمہ سے ہونا چاہیے اتنا آٹھ مہینہ کا اوسط کا ترجمہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو نا تو زور کی نماز 12 بجے سے کلاس لگتی ہے ترجمے کی حافظ صاحب قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہیں 2-3 لفظ قرآن کریم میں دستے ہیں روزانہ اور وہ ترجمہ اس طرح پڑھاتے ہیں کہ 5 لفظ یاد ہو جان اتنا سبق سے لے لیا کرو آگے کوئی فیس نہیں ہے کوئی عمر بھی قید نہیں ہے ترجمہ سکھو رب قرآن کا یہ تواڈے کام آئے گا تواڈی زندگی اندر انقلاب پیدا کرے گا نہیں تو 60 سال 80 سال گزار گئے پتہ ہی نہیں ہے چٹھی اللہ نے آسمان کو نازل کی ہے کی پارے کلن کا رب کا مقصد کی سی کالا انت عبد اللہ کرنا کا طرح ہو اور اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی ایویں کر جویں اللہ کی ذات کو انہاں اکھاں دے نال سامنے ویکھن دیا ہویا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر تیرا تصور تیرا ذہن یہ نہیں بنتا کہ اللہ کی ذات کو اکھاں دے سامنے ویکھن دیا ہے تو کم از کم اتنا ذہن بنا کہ اللہ کی ذات مینوں ویکھن دئی اللہ کی ذات مینوں ویکھن دئی ہے اپنی اکھاں دے اندر آنسو لیا اپنے دل کو نرم کر توجہ کر نماز کے اندر یہ نماز پڑھدیاں دنیاوی خیال آ جائے نا نماز پڑھدیاں شیطان دال آتا ہے ادھر دھیان نماز چو ہٹا دیا فرمایا یہ نماز پڑھدیاں دنیاوی خیال آ جائے تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نا اینجا اپنا گریبان کھول کے نماز کے اندر ہی فرمایا 3 باری پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو دل دل کو مار لو 3 باری تھک لو اپنے دل کے اوپر میں شیطان بے ایمان تواڈے دلاں اندر جڑے وسوسے پانا ہے خیالات پانا دنیاوی فرماؤ ہٹ جان گے اللہ وال دھیان ہو جائے گا تواڈی توجہ نماز ہو جائے گی تے نماز کا سلام پھر کے مسجد کے اندر چند منٹ بیٹھا کرو ایت الکرسی ضرور پڑھیا کرو فرمایا بندہ فرضاں دی نماز پڑھ کے ایت الکرسی پڑھ لے فرمایا کہ اگر انہوں موت آ گئی ہے نا اس سے لڑے انج سمجھے کہ وہ ایک پیر جڑا ہے مسجد دے وچ تے دوسرا جنت دے وچ کیوں نہیں پڑھتے نسل نہیں کرتے ہو کہ جان چھٹ گئی ہم چلے جائیے مسجد تو بعد پیارے پیغمبر نے فرمایا منافق انسان کا دل مسجد نہیں لگتا مگر جڑا مسلمان ہوتا ہے نا وہ دل مسجد دے وچ انج لگدا ہے جویں مچھلی دل جڑا پانی وچ لگدا ہے مچھلی کی زندگی ہے پانی کے اندر باہر کڈو تو مر جاتی ہے اور تکبیر پانی لوڑ ہے حلال ہو گئی
وہ جان نہیں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہوگی. اور ہمیں مسلمان کا دل لگتا ہے کہ اللہ کے گھر مسجد کے اندر اگر گھر اندر سکون چاہتے ہو، تکلیف آوے، دکھ آوے، پریشانی آوے، فوراً باوضو ہو کے اللہ کے گھر مسجد کا حاضر ہو آ کے دو نفل پڑھو تحیت المسجد. اللہ کے پیغمبر کبھی بھی دو نفل پڑھو تو بغیر نہیں سن پہنتے، صحابہ نہیں سن پہنتے. فرمایا قیامت دیا نشانیاں نے لوگ مسجد میں آن گے تحیت المسجد دو نفل نہیں پڑھنے، اور ویکھو ہوں یہ نشانی پوری ہو گئی. لوگ آدھے ساری دنیاوی گلا کرنے لگ پہ دو نفل نہیں پڑھتے. دو نفل پڑھن کو بغیر مسجد بیٹھنا جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں. یا کھڑے رہو نہیں نفل پڑھنے سے، جب جماعت کھڑی ہوئے گی نال شامل ہو جائے. جی بہنا ہے تو دو نفل پڑھ کے بولو، پڑھن کو بغیر بیٹھنا جائز ہی نہیں. ان سمجھو کہ حرام ہے. پوچھو لوگوں تو نبی علیہ السلام مسجد ادو آتے سن جب سیدھے آ کے مسلے سے کھلو جاتے سن. حضرت بلال بلا کے لے تکبیر جب پڑھنی ہوتی نا گھروں جا کے دستک دے آواز دے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ رسول نماز کا ٹائم ہو گیا آؤ سانو جماعت کراؤ. ہوں تھوڑے چو کہڑا مینوں بلا کے لیا تھوڑے چو ہر بندہ ہی امام بننے تیار ہوتا ہے. جی داڑھی والا لگ گیا جو کرا دے، داڑھی نہیں داڑھی ہی کرا دے. نہیں مولوی صاحب آدھے میں نہ آؤ مسئلہ سمجھایا ہے، لیکن مولوی صاحب کو بھی چاہیے کہ پہلو آؤ امامت کا خیال کریں. مگر وہ بھی انسان ہے، دیر ہو سکتی ہے، وجہ ہو سکتی ہے. اس واسطے اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ دسے ہے، آپ کی سنت دسی، آپ کا طرز عمل دسے ہے. آپ پہلو کبھی بھی نہیں آئے، ادو ہی آؤں گے جب بلال بلا کے لے سن سدھے آ کے مسئلے سے کھڑے ہو جاتے سن. صحابہ کو کیا کہ دو رکعتاں پڑھ کے پھر تسی بہنا ہے مسئلے سے. نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے رہو، یا اس ٹائم پہ آؤ کیا سدھے آ کے جماعت میں شامل ہو جاؤ. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم صاحب جو کچھ بیان کیتا ہے مجھے توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ عبادت ہے، نیکی یہ ہے کہ اگر تسی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھن دے تو کم از کم یہ سمجھ دین بناؤ کہ اللہ کی ذات مینوں دیکھن دے ہوئی ہے. اور پھر چوتھا سوال کرتا ہے قال فاخبرنی عن الساعۃ، اللہ کے پیغمبر یہ دسو قیامت کدوں آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قال عمل مسئول عنہا بعالم السائل، اور سوال کرنے والے جنہ کہ تینوں پتا ہے نا قیامت کے بارے انہاں کہ میں محمد کو پتا ہے، جے تینوں نہیں پتا تو پتا مینوں بھی کوئی نہیں. کہنے لگا یہ نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، کہ محمد مینوں یہ دسو فاخبرنی عن امارتھا، قیامت کی کوئی نشانی بیان کر دو. ان گل گئی کالا سلطان تالا کا پھر ٹر پیا پچھان منہ اٹھ کے تو ٹر پیا. نبی علیہ السلام صحابہ نے پوچھ دینے کہ اے میرے صحابہ یہ دسو ایڈا بندہ آیا سی یہ بندہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے تسی جان دے ہو پہچان دے ہو. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ رسول جانے سب کوئی پتہ نہیں. نبی نے صحابہ بیٹھے نے، ابو بکر بیٹھے نے، جناب عمر بیٹھے نے، عثمان غنی بیٹھے نے، علی مرتضیٰ بیٹھے نے، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہوئے نے. میں پوچھنا ہے سارے رب دے ولی ہے ایسا نہیں آ کے کوئی رب دے ولی ہے ایسا نہیں کہ نہیں. انہوں نے غیر دا علم نہیں، انہوں نے کیوں نہیں آخیا کہ اللہ دے پیغمبر جبریل جبریل ہے. پر رب دے نبی نو صحابہ آتے ہیں اللہ کے رسول
سانو نہیں پتا، تسی جانو تے رب دا رسول جانے، اللہ جانے، سانو نہیں پتا ہے کون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کالا فَإِنَّهُ جُبْرِيلُ آتاکم یعلمکم دینکم، میں تمہیں دسنا ہے جبریل ساجے جڑا تمہیں آیا سی تواڈے سامنے تہاڈا دین بیان کرنے واسطے، تہاڈا دین جڑا نا تمہیں سکھلانے واسطے آیا سی انسانی شکل دے اندر۔ دیکھو ہن صحابہ دے وچ بیٹھا جبریل، صحابہ دے وچ بیٹھا جبریل نوریاں دا سردار، کہ کوئی ایک صحابی بھی انہوں پہچان سکیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جڑیاں علامتاں بیان کیتیاں قیامت دیاں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کراں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے یا اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ ہماری توفیق عطا فرما۔